بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین عمران خان صاحب کے لیے آج بڑا دن ہے، بڑی جیت عمران خان صاحب کو ملی ہے اور بڑا فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں آیا ہے، اور اس فیصلے کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ تقریباً اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ رہا ہو جائیں گے، مگر اب حکومت کوشش کرے گی کہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں لے جائے۔ ناظرین سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس گل اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ کی سربراہی میں، اس نے آج ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے۔ اور ناظرین اس فیصلے کی آپ یہ سمجھیں کہ آج کے حالات میں جتنا ظلم جبر اور پریشر کے حالات ہیں، جس میں ججز بھی کمپرومائز ہو جاتے ہیں، ججز بھی پریشر دے دیتے ہیں، اس سب کے باوجود جو فیصلہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 2 معزز جج صاحبان نے دیا ہے وہ ان کی جرت کو بھی سلام ہے۔ اور آپ اس فیصلے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کو کوئی ریلیف ملا ہے، بلکہ یہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ ہے۔ یعنی کچھ صحافی اس کو کہہ رہے ہیں کہ ریلیف ہے، بالکل ریلیف نہیں ہے، آئین اور قانون کے مطابق یہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا جو آج اس معزز عدالت نے سنایا ہے۔ ناظرین اگر آپ پیچھے دیکھیں اسی کی تاریخ کو، اس فیصلے کو، تو جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے اسی فیصلے یہی والی جو ریٹ پٹیشن تھی ان کے سامنے دائر کی گئی تھی، یہی درخواست تھی، لیکن جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کے اوپر فیصلہ کر لیا اور 1 مہینہ اور 4 دن یعنی 34 دن جسٹس عامر فاروق صاحب نے فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔ اور 34 دن کے بعد وہ اس لیے محفوظ رکھا تھا تاکہ جو ٹرائل عدالت ہے اس کو موقع دیا جائے، سٹے آرڈر بھی نہیں دیا تھا تاکہ یہ فیصلہ جو ہے یہ میرے سنانے تک سائفر کا جو کیس ہے وہ پیچھے سے چلتا رہے، اس کی کاروائی مکمل ہو جائے جس طرح انہوں نے توشہ خانہ میں کی تھی۔ 34 دن فیصلہ محفوظ رکھنے کے بعد جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا تھا کہ جیل ٹرائل بالکل اوکے ہے، جیل ٹرائل بڑا زبردست ہو رہا ہے، جیل ٹرائل میں بڑا انصاف ہو رہا ہے اور جیل ٹرائل بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین اب اس فیصلے کے بعد جسٹس عامر فاروق صاحب کا وہ فیصلہ بھی کالعدم ہو گیا ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا وہ بھی کالعدم ہو گیا ہے۔ اب ناظرین اس فیصلے کی جو کچھ اہم باتیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین یہ جو فیصلہ عدالت نے سنایا ہے اس کے اوپر آج یعنی فیصلہ محفوظ ہونے کے 4 گھنٹے کے بعد اس عدالت نے فیصلہ سنا دیا جو جسٹس عامر فاروق صاحب نے 34 دنوں کے بعد سنایا تھا۔ تو اس فیصلے میں جو عدالت ہے اس نے 2 فیصلے دیے ہیں۔ نمبر 1 تو انہوں نے کہا ہے کہ جو جج ذوالقرنین ہے یعنی ابوالاسناد ذوالقرنین ان کی جو تعیناتی ہے وہ انہوں نے قانونی قرار دی ہے اور اس کو مطلب انہوں نے ٹھیک قرار دیا کہ وہ صحیح ہوئی ہے، لیکن اس بارے میں بھی جو پی ٹی آئی کے سورسز ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ اگر کل ہی رجسٹرار آفس سے جو ہے جسٹس گل اورنگزیب ریکارڈ منگوا لیتے تو وہ ریکارڈ نہ دے سکتے تھے، اس لیے ان کو ٹائم مل گیا، اس دوران انہوں نے کچھ یہ لی جو ہے ریکارڈ اور نوٹیفیکیشن تیار کر لیے، جس وجہ سے عدالت کو مجبوراً یہ فیصلہ دینا پڑا کہ جج کی تعیناتی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ لیکن جو دوسری اپیل تھی عمران خان صاحب کی کہ یہ جو جیل کے اندر ٹرائل ہے یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے، اسے کالعدم قرار دیا ہے۔ تو عدالت نے عمران خان صاحب کی اس جو درخواست تھی اس کو منظور کیا اور جو 29 اگست کو یعنی سب سے پہلے جو 29 اگست کو جیل ٹرائل کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اس پورے نوٹیفیکیشن کو کالعدم اور غیر قانونی قانون کے خلاف کروا دیا۔ اب ناظرین اس کے اوپر جو مختلف قانونی ماہرین ہیں انہوں نے اس میں سے جو بیرسٹر شہباز کھوسہ صاحب ہیں ARA پہ انہوں نے اس کو کہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد جو جیل ٹرائل یعنی 29 اگست سے لے کر 15 نومبر تک جب یہ اس کی انٹرکول اپیل ہوئی ہے اس دوران جتنی بھی سماعتیں ہوئی ہیں، جو کاروائی عدالت کے اندر ہوئی ہے اور جو گواہان پیش کیے گئے، جو ثبوت پیش کیے گئے وہ یعنی سارا کچھ کالعدم ہو گیا ہے۔ ان کے خیال کے مطابق یہ جو اب ٹرائل ہے یہ 0 سے شروع ہوگا، یعنی یہ ٹرائل جو اتنا سپیڈی ٹرائل چلایا جا رہا تھا، اتنا سپیڈی انصاف دیا جا رہا تھا، اب یہ ٹرائل 0 سے سٹارٹ ہوگا اور یہ ٹرائل جو ہے اس کے اندر جتنے بھی نوٹیفیکیشن اس درمیان ہوئے ہیں 29 اگست سے لے کر 15 نومبر تک وہ سارے ہی عدالت نے کالعدم کرا دیے۔ تو یہ جو تصریح ہے یہ ماہرین قانون اور وکلا صاحبان نے کی ہے کہ یہ جو عدالت کا یہ فیصلہ ہے یہ عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ
قانونی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ آئین اور قانون کے مطابق بہت بڑا ریلیف ملا ہے. جیسے عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو کیس ہے، اسی لیے ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے القادر جو ٹرسٹ کیس تھا اس کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے گرفتاری ڈال دی 190 ملین پاؤنڈ کے، تاکہ سائفر کیس ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے. اور اب یہ جو کیس ہے اس کی سماعت عدالت نے یہ بھی کہا کہ جیل کے اندر اس کی سماعت ہو سکتی ہے، لیکن آئین اور قانون کے مطابق وہ فیئر ٹرائل دیا جائے اور انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے، یعنی میڈیا کو رسائی ہو. اب میڈیا کو یہ رسائی کیوں نہیں دینا چاہ رہے؟ میڈیا کو رسائی اس لیے نہیں دینا چاہ رہے کہ جب میڈیا کے سامنے آئیں گی جو بھی سماعت ہوگی، جس طرح کے گواہ پیش کیے جائیں گے، جس طرح رٹی رٹائی باتیں گواہ کو دی جائیں گی، تو وہ سارا کچھ جو ہے جس طرح جو ہے وکلا گواہان کے اوپر جرا کریں گے تو سارا کچھ جو ہے میڈیا بیان کرے گا، میڈیا آ کے باہر بتائے گا، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کیس کے اندر کچھ نہیں ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے پوری کوشش کی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور خاص طور پر جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے جس طرح 4 سے 5 گھنٹے اس کے اوپر دلائل دیے اور جس طرح وہ قانونی نقطے انہوں نے نکال کے دیے، اور پھر اس قانونی نقطوں کے اوپر آپ ججز کو بھی جو ہے وہ آپ کریڈٹ دیں گے کہ انہوں نے مختلف دستاویزات منگوائیں. حالانکہ جسٹس عامر فاروق صاحب جب سماعت کر رہے تھے تو انہوں نے کوئی دستاویز نہیں منگوائی، بس انہوں نے فیصلہ کر دیا. لیکن انہوں نے جو یہ معزز بینچ تھا وہ بریکی تک گیا، اور اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کے جو دلائل تھے انہوں نے بھی اس قابل کیا اس بینچ کو کہ وہ یہ فیصلہ دے سکے. بہرحال یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے، اور عمران خان صاحب کی یہ بہت بڑی فتح ہے اور آئین اور قانون کی فتح ہے. اب عدالت جو یہ فیصلہ دیا اس کے اوپر حکومت اب شاید سپریم کورٹ جائے، اور پھر سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اب کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. آخر میں ناظرین نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں عمر کے اب اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ ان کی عمر اتنی ہے کہ ان کی اچھی گفتگو کرنی چاہیے. لیکن جب آج ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ خاور منیکا صاحب کا جو انٹرویو ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں انہیں اب ریاست مدینہ کی بات نہیں کرنی چاہیے. اب ناظرین آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو کہ اب ویسے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، لیکن ایک انسان کی فطرتی چیز ہوتی ہے کہ وہ 70 سال 75 سال کے بعد کہا جاتا ہے کہ بس اب اس کی زندگی جو ہے ادھار کی ہے. تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب جس طرح انہوں نے بے نظیر بھٹو پر حملے کیے، نصرت بھٹو صاحبہ پر حملے کیے، جمیمہ خان پر حملہ کیے، اب بشرا بی بی پر بھی، ان کی وہ جو غلاظت ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. نواز شریف صاحب ایک میچور لیڈر ہیں، ان کو اصل جو تکلیف ہے نا نواز شریف صاحب کو وہ ریاست مدینہ سے ہے. یہ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں انصاف ہو، یہ لوگ نہیں چاہتے کہ عام آدمی اوپر آئے، یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حکمرانی ہو، عوام بھاڑ میں جاتی جائے، ہمارے بچے خوشحال ہو جائیں، اور ان کے بچے خوشحال ہو بھی گئے، لیکن پاکستانی جو ہیں وہ اسی طرح ہوتے رہیں جس طرح پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ صحیح ہے، اس لیے اس طرح کی غلاظت بھری باتیں کرتے ہیں. اور ان کا جو چینل ہے جیو، اس نے جو غلاظت بھری باتیں کی ہیں خاور منیکا صاحب نے، اس کے اوپر آپ جتنا سوشل میڈیا کے اوپر اور ان کا اپنا میڈیا جو کرٹیسائز کر رہا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ ایک چینل نے جو اس طرح کا گھٹیا انٹرویو کیا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں بنتی، جس کی کوئی لاجک نہیں ہے، اخلاقی طور پہ جو ٹھیک نہیں ہے، تو ایسا انٹرویو پہ اب جو ہے وہ جیو نیوز نے کیا ہے. لیکن اب سوشل میڈیا پر اور جو سینئر جرنلسٹ انہوں نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی ہے. ناظرین آج کے اتنا ہی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.